السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد بعدد ما احصاہ کتابک و ما احاط بہ علمک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ یقیناً آپ کے دلوں کو نکھار دیتی ہے، کربلائے معلیٰ یقیناً ایمان کو جلا دیتی ہے، کربلائے معلیٰ یقیناً توحید کو بقا دیتی ہے۔ آئیے اپنے ایمان کو نکھار دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز سحر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ، محسن ہماری شاموں کا وارث حسین ہے۔ کربلائے معلیٰ کی پاک سرزمین پر آپ سب کی خدمتوں میں آپ کا میزبان سید جاوید الحسن رضوی اپنے پروگرام یہ کربلا ہے کی قسط نمبر 393 لے کر حاضر خدمت ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 2 ربیع الثانی کی ہے،
اور 18 نومبر ہے، بدھ کی شام ہو گئی ہے۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ ایک اور دن ہمیں، ایک اور لمحہ اور چند ساعتیں ہمیں اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنے کے لیے نصیب ہوئی ہیں۔ خداوند متعال آپ کی دنیا و آخرت اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ رکھے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کا قرب دنیا و آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی افضل ترین خلقت ہیں، بہترین مخلوق عالم اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے صدقے میں پوری کائنات خلق کی ہے، انہی کے صدقے میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سوزخان سید شباب زیدی و ساتھی کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلائے مولا میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو نورانی تر فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ کشتی دین بھنور سے نکالی حسین نے، کشتی دین بھنور سے نکالی نے، کیا کام کر دیا ہے مثالی کشتی دین بھنور سے۔ بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے، کشتی یہ دین۔ ماشاءاللہ۔ کیا ہے بتائیں آپ کو، کیا کیا ہمارے پاس ہے حب پنجتن کا خزانہ ہمارے پاس، کیا ہے بتائیں آپ کو، عباس نام ورثہ ہے آقا ہمارے پاس، عباس نام ورثہ ہے آقا ہمارے پاس، بیمار کربلا سا مسیحا ہمارے پاس، بیمار کربلا سا مسیحا ہمارے پاس، کیا ہے بتائیں
आप को। हम लोग फातिमा की दुआओं का है असर, हम लोग फातिमा की दुआओं का है असर, है किस कदर बुलंद ये रुतबा हमारे पास, क्या है बताएं आपको, क्या क्या हमारे पास, क्या है बताएं आपको। आले नबी का जिक्र इबादत का नहीं, आले नबी का जिक्र इबादत का नहीं, फर्श अज़ा है मिसले मुसल्ला हमारे पास, फर्श अज़ा है मिसले मुसल्ला हमारे पास, क्या है बताएं आपको। सूरत से ये ज़माना हमें देगा क्या परे, सूरत से ये ज़माना हमें देगा क्या परे, है सीरत हुसैन का नक्शा हमारे पास, है सीरत हुसैन नक्शा हमारे पास, क्या है बताएं आप। साहिल से आ रही है अलमदार के सदा, साहिल से आ रही है अलमदार के सदा, आ जाओ लेके कूजा सकीना हमारे पास, आ जाओ लेके कूजा सकीना हमारे पास, क्या है बताएं आपको। महशर हमें जहाँ के बलाओं का डर नहीं, महशर हमें जहाँ के बलाओं का डर नहीं, नादे अली का रहता है पहरा हमारे पास, नादे अली का रहता है हमारे पास, क्या है क्या क्या हमारे पास है वो बेपांजरा खजाना हमारे पास, क्या है बताएं आपको। बहुत शुक्रिया जनाब। मैंने कहा कुछ और शायद पढ़ना चाह रहे हैं। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएं, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। मौला आपकी ये जमीयत या आपका ग्रोह या आपकी अंजुमन सदा सलामत रखें। जल्द करबलाए मौला पहुँच कर बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में प्यारा ज़िक्र करने की तौफ़ीक नसीब हो। मौला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाएँ और ये सारी उम्र जो आपने ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में गुजारी, यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इसका बेहतरीन हदिया इनायत फरमाएंगे। दुआ गो हूँ मौला अपना कुर्ब इसका हदिया नसीब फरमाएँ और मौला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाएँ। ये थे हमारे साथ मारूफ सोज़ खान, सैयद शबाब ज़ैदी और उनके साथी कराची से। मौला इनकी तौफ़ीकात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें।
मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। यकीनन ज़िक्र जो शख्स करता है, ज़िक्र अपने असरात ज़ाकिर के अंदर भी छोड़ देता है, और ज़िक्र का पहला असर ज़ाकिर के अंदर ये है कि ज़िक्र अपनी तासीर ज़ाकिर के अंदर ज़रूर छोड़ता है, और ज़ाकिर जो ज़िक्र करता है उसके मज़कूर यानी जो ज़िक्र करता है, जिनका ज़िक्र करता है, उससे उसका रब्त पैदा हो जाता है। यानी लोग उसको देखते हैं तो जिनका वो ज़िक्र करता है उनका तज़किरा लोग करने लगते हैं। मसलन कोई शख्स ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हो तो लोग उसको देखते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र याद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शायर व खतीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम असगर सज्जाद नकवी साहब जेहलुम से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। करबलाए मौला में आपकी प्यारी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जावेद रिजवी साहब का, सलामत रहें, जिन्होंने मुझे ये सादत हासिल की और ये शरफ बख्शा कि मैं उस पाक सरजमीन में ज़िक्र पाक कर सकूं, सलामत रहें। जिस ज़मीन के एक एक ज़र्रे में ये ताकत है कि इस ज़मीन का एक एक ज़र्रा सहमे हुए इस्लाम को अपने अंदर पनाह दे सकता है। वाह 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 वाह। 9 बजे प्रोग्राम का आगाज़ बहुत अच्छा वक्त इनायत हुआ। चूँकि 9 अदद है उस पाक सैयदा का जिसके बेटों की जागीर का नाम करबला है। वाह माशाल्लाह। तो सबसे पहले बारगाहे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में एक शेर। बिस्मिल्लाह। कुलज़मे ज़ीस्त में आता है तलातुम जब भी, वाह। कुलज़मे ज़ीस्त में आता है तलातुम जब भी, वाह ज़िक्र शब्बीर किनारे पे लगा देता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अब बारगाहे मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम में एक शेर बिस्मिल्लाह। कि शब्बीर शहरे जूदो सखा के अमीर हैं, वाह। शब्बीर शहरे जूदो सखा के अमीर हैं, वाह अब्बास दर हैं आपके शहरे कमाल का। वाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मनकबत के चंद इशार, इनायत। चूँकि मेरे पास वो अल्फाज तो नहीं है उस पाक बारगाह में पेश करने के लिए, सुभान अल्लाह। तो जो कुछ भी है वो बारगाह मौला में हाजिर। इनायत। शऊरे ज़ात की दौलत मुझे मुयस्सर है, वाह। शऊरे ज़ात की दौलत मुझे मुयस्सर है, सुभान अल्लाह। कई दिनों से ये राहत मुझे मुयस्सर है। वाह। गमे हुसैन के साए में है हयात का गम, वाह। गमे हुसैन के साए में है हयात का गम, वाह खुदा का शुक्र ये वहदत मुझे मुयस्सर है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। गमे हुसैन के साए में है हयात का गम, सुभान अल्लाह। खुदा का शुक्र ये वहदत मुझे मुयस्सर है। सुभान अल्लाह। और ये चूँकि आप मौला की नगरी में तशरीफ़ फरमाएं तो आपको शेर हदिया कर रहा हूँ। इनायत हो। ये रूह चूम के आती है उनकी चौखट को, वाह। ये रूह चूम के आती है उनकी चौखट को, सुभान अल्लाह। बदन के शहर से हिजरत मुझे मुयस्सर है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये रूह चूम के आती है उनकी चौखट को, वाह। बदन के शहर से हिजरत मुझे मुयस्सर है। वाह। और मेरी जुबान से सुनते हैं लोग जिक्र अली, वाह।
میری زبان سے سنتے ہیں لوگ ذکر علی، واہ زہ نصیب یہ عزت مجھے میسر ہے۔ واہ 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 واہ، اس میں ایک وسیلہ آپ بھی بنے۔ میری زبان سے سنتے ہیں لوگ ذکر علی، واہ زہ نصیب یہ عزت مجھے میسر ہے۔ واہ اور شعر دیکھیے کہ خیال و نطق کے مابین ارتباط بھی ہے، واہ خیال و نطق کے مابین ارتباط بھی ہے، واہ کہ شہر علم سے نسبت مجھے میسر ہے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ خیال و نطق کے مابین ارتباط بھی ہے، واہ کہ شہر علم سے نسبت مجھے میسر ہے۔ واہ، اور ایک اور منقبت کے چند اشعار۔ عنایت ہو۔ میری گفتار میں دیکھو یہ روانی لوگو، واہ میری گفتار میں دیکھو یہ روانی لوگو، واہ ذکر معصوم جو کرتا ہوں زبانی لوگو۔ واہ جیسے ذکر ذاکر اور مذکور کی آپ بات ارشاد فرما رہے تھے، سبحان اللہ، تو جو زبان اس پاک ذکر سے منسوب ہو جائے واہ تو پھر اس میں وہ تاثیر بھی عطا کرتے ہیں۔ میری گفتار میں دیکھو یہ روانی لوگو، واہ ذکر معصوم جو کرتا ہوں زبانی لوگو، واہ واہ واہ، تابش بخت پہ اسلام کو ہے ناز بہت، سبحان اللہ، تابش بخت پہ اسلام کو ہے ناز بہت، واہ اس کو بخشی علی اکبر نے جوانی لوگو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ تابش بخت پہ اسلام کو ہے ناز بہت، واہ اس کو بخشی علی اکبر نے جوانی لوگو۔ واہ اور یہ شعر دیکھیے کہ ان کا مشتاق بھلا کیوں نہ ہو آب کوثر، سبحان اللہ، ان کا مشتاق بھلا کیوں نہ ہو آب کوثر، سبحان اللہ، شہ کی الفت میں جو پیتے نہیں پانی لوگو۔ واہ 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 واہ، ان کا مشتاق بھلا کیوں نہ ہو آب کوثر، سبحان اللہ، شہ کی الفت میں جو پیتے نہیں پانی لوگو۔ واہ پھر شعر دیکھیے کہ چونکہ آپ مولا کی بارگاہ میں تشریف فرمائیں، سلامت رہے، یہ کربلا جو خدائی کو رہ دکھاتی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ کربلا ایک ضابطہ حیات ہے، بے شک، ایک پورا اللہ کا دین ہے اور ہر چیز کا یہ راستہ دکھاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کربلا جو خدائی کو رہ دکھاتی ہے، واہ اسی کے قبلہ نما کو غدیر کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ یہ کربلا جو خدائی کو راہ دکھاتی ہے، سبحان اللہ، اسی کے قبلہ نما کو غدیر کہتے ہیں، واہ کیونکہ کربلا کے سارے رستے غدیر کی طرف ہی جاتے ہیں۔ بے شک، اور ایک مصاحب کا آخری شعر، اور پھر چاہوں گا کہ دو جملے ذکر مصاحب۔ بسم اللہ، وہ خون رو رہے ہیں جو پردے میں اب تلک، اللہ اکبر، وہ خون رو رہے ہیں جو پردے میں اب تلک، اللہ اکبر، سجاد کا ہی خون ہے قائم کی آنکھ میں، اللہ اللہ، وہ خون رو رہے ہیں جو پردے میں اب تلک، اللہ، سجاد کا ہی خون ہے قائم کی آنکھ میں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اجازت سے دو جملے ذکر مصائب، بسم اللہ، کیونکہ یہ پاک نگری، یہ کربلا، یہ اس پاک سیدہ کی محنت کا نتیجہ ہے جو بھائیوں کی لاشوں سے چپ کر کے گزر گئی۔ اللہ 11 محرم کا دن آیا، وہ شہزادے جن کے کپڑے جنت سے آتے تھے، ان کی بہنوں کے لیے زیور شام سے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ نالائق دکاندار کے زیور
طیب و طاہر ہاتھوں میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور سید زادہ آپ کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، میرے لیے وہاں بیٹھ کے دعا فرمائیے گا کہ علی کی وہ بیٹیاں جن کے سامنے پڑے ہوئے قرآن کے ورق بھی فضا الٹتی تھی، ان کے ہاتھوں میں رسیاں آ گئیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ یہ پاک قافلہ کربلا سے چلا، کوفہ سے ہوتا ہوا شام پہنچ گیا، یا یوں کیوں نہ کہوں اکبر و قاسم کی لٹی ہوئی بارات شام پہنچ گئی۔ تو شام کے لوگ اس بارات کا استقبال کرنے کے لیے جھولیوں میں پھول بھر کے لائے۔ اتنی تیزی تھی انہیں پھول برسانے میں، اتنی جلدی سے پھول برسائے کہ چند لمحوں کے بعد باراتیوں کے لباس کے رنگ تبدیل ہو گئے، کیونکہ بہت زیادہ رش تھا شام کے بازار میں۔ تو جہاں کہیں بھی یہ فطرت کا تقاضا ہے، رش زیادہ ہوتا ہے نا، وہاں مانگنے والے آ جاتے ہیں، سوالی آ جاتے ہیں۔ تو شام کے بازار میں شاہ صاحب ایک بھیکاری آ گیا، نابینا بھیکاری۔ اس نے سوال بڑا عجیب کیا، سوال کرنا تھا کہ بازار کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ یہ آواز دے کے کہتے شام والو، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے مدینے والے مشکل کشا کے نام پہ عطا کرے؟ اس کا سوال کرنا تھا کہ پاک سیدہ کی آواز سجاد، ہم آل محمد کا گھر ہیں، ہم سوالی کو سوال سے پہلے عطا کر دیتے ہیں، لیکن اسے کہہ سوال ایک بار پھر کر۔ سید و ساجدین چلتے ہوئے اس بھکاری کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے، تیری نسلیں کھاتی رہیں، رزق ختم نہیں ہوگا، اور ایسے عطا کریں گے جیسے مدینے والا مشکل کشا عطا کرتا تھا، لیکن سوال ایک بار پھر کر۔ یہ دوسری بار کہتا ہے شام والو، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پہ عطا کرے؟ بی بی فرماتی ہیں سجاد اس سے کہے سوال ایک بار پھر کر۔ جب تیسری بار مولا نے کہا نا سوال ایک بار پھر کر، تو یہ نابینا بھکاری آواز دے کے کہتا ہے میرے مشکل کشا کا نام ہے، لیکن ایک بار تو بتائیں کیا آپ میرے مشکل کشا کا نام بار بار کیوں سنتے ہیں؟ جب کہا نا آپ میرے مشکل کشا کا نام بار بار کیوں سنتے ہیں، تو مولا سجاد آواز دے کے کہتے ہیں ہم نے بڑی مدت کے بعد تیرے مشکل کشا کا نام اتنے ادب کے ساتھ سنا ہے، ورنہ کوئی باغی کہتا تھا، کوئی پتھر برساتا تھا، تو سوال ایک بار پھر کر۔ اس نے جب دوبارہ سوال کیا تو شریکت الحسین کی آواز سجاد اس سے کہے چلتا چلتا وہاں چلا جائے جہاں میرا ناکا کھڑا ہے، ناکا قدم اٹھاتا جائے، یہ درہم اور دینار اٹھائے اپنی جھولی میں ڈالتا جائے۔ سید زادہ پتہ نہیں کس سہارے سے یہ بھکاری چلتا چلتا وہاں آیا جہاں پاک سیدہ کا ناکا کھڑا تھا، شریکت الحسین کی سواری کھڑی تھی۔ پاک بی بی کا ناکا قدم اٹھاتا گیا، یہ درہم اور دینار اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈالتا گیا۔ جب اس کی جھولی درہم اور دینار سے بھر گئی نا، اب پھر چلتا چلتا میرے مولا سجاد کے پاس آیا، آگے کہتے آپ نے مجھے اتنا عطا کر دیا، میری نسلیں کھاتی رہیں، میرا رزق ختم نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کا ایک وعدہ تھا۔ سرکار فرماتے اپنا سوال دہرا، یہ کہتے آپ کا وعدہ تھا کہ ہم تمہیں ایسے عطا کریں گے جیسے مدینے والا مشکل کشا عطا کرتا تھا۔ مولا فرماتے اپنی حاجت بتا، یہ آواز دے کے کہتا ہے میرا مشکل کشا تو اندھے بھکاریوں کو آنکھیں بھی عطا کرتا تھا۔ جب کہا نا میرا مشکل کشا تو اندھے بھکاریوں کو آنکھیں عطا کرتا تھا، مولا فرماتے ہیں یہ جو سکے درہم دینار تیری جھولی میں ہیں، ان میں سے ایک اٹھا اپنی آنکھوں پہ لگا۔ سید زادہ اس نے ایک درہم یا دینار اٹھایا، اپنی آنکھوں پہ لگایا، جب دونوں آنکھیں درست ہو گئیں، بینائی واپس آ گئی نا، تو مولا اس سے کہتے ہیں کہ سوالی
خیرات لینے والے، اب جتنی جلدی ہو سکے اس بازار سے باہر چلا جا۔ یہ آواز دیکھ کہتے آپ کیسے مشکل کشا ہیں، مجھے آنکھیں بھی عطا کرتے ہیں، میرے دیکھنے پہ پابندی بھی لگاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ تیرے فائدے کے لیے ہے۔ جب کہا نا تیرے فائدے کے لیے ہے، یہ آواز دے کے کہتے ہیں اس میں میرا فائدہ کیا ہے؟ تو سید الساجدین آواز دے کے کہتے ہیں سوالی، ہم نے جس مشکل کشا کے نام پہ تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں، اسی مشکل کشا کی بیٹیاں بغیر چادر کے شام کے بازار میں کھڑی ہیں۔ اس نے درہم اور دینار زمین پہ پھینکے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے آنکھیں واپس لے لیں، میں وہ آنکھیں نہیں چاہتا جو علی کی بیٹیوں کو شام کے بازار میں دیکھے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہے، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ جلد کربلائے معلیٰ میں آپ کو آنا نصیب ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر و خطیب اہل بیت علیہ السلام اصغر سجاد نقوی صاحب، جہلم سے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ جی چاہتا ہے کہ ذکر کو مزید طویل کیا جائے، مزید سنا جائے، لیکن قلت وقت، دامن وقت کی گنجائش ہمارے ساتھ اتنی نہیں ہے کہ ہم اتنا طولانی پروگرام کر سکیں، لہٰذا اسی وجہ سے دوستان کو ہم ایک محدود وقت کہہ سکتے ہیں۔ مولا آپ سب کو رحمت برکت نصیب فرمائے کہ آپ اس کم وقت میں بھی اتنی بہترین ڈیوٹی دیتے ہیں، اتنی بہترین خدمت کرتے ہیں مومنین کی، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے، اور آپ سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے کرتے ہی ذاکر، ذکر اور مذکور کے زمرے میں رہیں، اور خداوند متعال آپ سب کی توفیقات ہمیشہ اہل ذکر کا صدقہ بلند فرمائے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ کافی سارے مومنین بیمار ہیں، دعاؤں کے لیے کہا ہے، فردن جس مومن نے مجھ سے دعا کے لیے کہا، مولا ان سب پر رحمت برکت نازل فرمائے اور جلد صحت و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں آ کر اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگیاں گزارنا نصیب کرے۔ اور جو مومن جس بلا میں مبتلا ہیں، خداوند متعال اگر ان کا یہ امتحان ہے تو اس میں انہیں کامیابی عطا فرما، اور اگر یہ ان کے لیے ایک عذاب ہے تو ان سے دور فرما، کیونکہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا سے دوری کی دعا کبھی بھی نہ مانگا کرے۔ بلا اس معنی میں کہ بلا آزمائش ہے، کیونکہ عربی زبان میں بلا آزمائش اور امتحان کو کہا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بلا سے دوری کے بجائے ہم دعا مانگیں کہ خداوند متعال ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ امتحان میں کامیابی اس شخص کو ہی ہوتی ہے جس کا ایمان قوی ہوتا ہے، اور ایمان قوی اس کا ہوتا ہے جو اہل ذکر سے مربوط ہوتا ہے، اور ذکر جو ہوتا ہے دلوں کو اطمینان بھی دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ و تطمئن القلوب، ذکر ہمارے دلوں کو اطمینان بھی دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان سید علی حیدر رضوی صاحب دہلی انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ یا علی مدد۔ یا علی مدد۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی تر فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں عالی جناب مولانا سید جاوید الحسن رضوی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع کہ میں ذکر مولا میں شرکت کر سکوں۔ ایک نوحہ جناب زینب کے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کو رقم کیا ہے جناب جاوید اندھیڑوی صاحب نے، سماعت کریں۔ ایک ایک مصرے پہ خاص طور پر بسم اللہ کی۔ زینب مدینے آئی ہے، زینب مدینے آئی ہے، ساتھ نہ اس کے
بھائی ہے ساتھ نہ اس کے بھائی ہے زینب مدینے آئی ہے بھائی وہ بھائی جس کے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی بھائی وہ جس کے کھونے کے ڈر سے بھی ہائے ڈرتی تھی بھائی وہ بھائی جس کے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی بھائی وہ جس کے کھونے کے ڈر سے بھی ہائے ڈرتی تھی الفت یہ راہ سے نہ آئی ہے زینب مدینے آئی ہے زینب آئی ہے ساتھ نہ اس کے بھائی ہے زینب مدینے آئی ہے بھائی وہ بھائی جس کے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی بھائی وہ جس کے کھونے کے ڈر سے بھی ہائے ڈرتی تھی بھائی وہ بھائی جس کے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی بھائی وہ جس کے کھونے کے ڈر سے بھی ہائے ڈرتی تھی الفت یہ راس نہ آئی ہے زینب مدینے آئی ہے بھائی کے بعد سے زینب نے کتنا رنج و غم پایا ہے بچوں کی دھارس باندھی ہے راتوں کو پہر لگایا ہے بھائی کے بعد سے زینب نے کتنا رنج و غم پایا ہے بچوں کی دھارس باندھی ہے راتوں کو پہر لگایا ہے چاروں طرف تنہائی ہے زینب مدینے آئی ہے شانوں میں رسن بندوائی کشتی میں گلا بندوایا ہے جلتے ہیں موت امامت کو زینب نے ہی تو بچایا ہے کانوں میں رسن بندوائی ہے کشتی میں گلا بندوایا ہے جلتے ہیں موت امامت کو زینب نے ہی تو بچایا ہے عابد کو بچا کر لائی ہے زینب مدینے آئی ہے اقبال سکینہ وہ بابا باپ کرتی سینے پہ باپ کے سوتی تھی
باپ کے ہر دم روتی تھی، اقبال سکینہ نہائے جو بابا بابا کرتی تھی، سینے پہ باپ کے سوتی تھی، دل باپ کے ہر دم روتی تھی۔ اس کو دفنا کر آئی ہے زینب مدینے آئی ہے، ناموس نبی کو ننگے پا کانٹوں پہ بھی چڑھایا گیا، ننگے سر اس شہزادی کو درباروں میں بلوایا گیا، ناموس نبی کو ننگے پا کانٹوں پہ بھی چڑھایا گیا، ننگے سر اس شہزادی کو درباروں میں بلوایا گیا۔ رو رو کے دیتی دہائی ہے زینب مدینے آئی ہے، روزے پہ اپنے نانا کے رسی کے نشان دکھلانے لگی، پھر قبر کے اندر لاش نبی صدموں سے یوں تھے آنے لگی، روزے پہ اپنے نانا کے رسی کے نشان دکھلانے لگی، پھر قبر کے اندر لاش نبی صدموں سے یوں تھے آنے لگی۔ یہ کیسی قیامت آئی ہے زینب مدینے آئی ہے، زینب کیسے اکبر کا حال سنائے گی، بیمار بہن پھر غش کھا کر روتے روتے مر جائے گی، زینب کیسے اکبر کا حال سنائے گی، بیمار بہن پھر غش کھا کر روتے روتے مر جائے گی۔ کیسی ویرانی چھائی ہے زینب مدینے آئی ہے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یقین جانیے بہت پیارا نوحہ آپ نے مل جل کر پڑھا، مولا آپ کے اس گروہ کو سلامت رکھے، آپ کے خانوادے پر رحمت برکت نازل ہوں، اس ذکر کا صدقہ جلد کربلا مولا پہنچ کر ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا شرف نصیب ہو۔ وقت تمام ہونے والا تھا، بہرحال نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جب موقع ملا مولا کے ذکر کے لیے دعوت دیتے رہیں گے، اور خداوند متعال ذکر کا صدقہ آپ کو ہمیشہ ذاکر رکھے، اور صاحبان ذکر آپ کو اپنی شفاعت نصیب فرمائیں، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، آپ کو سکھ صحت سلامتی نصیب ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید علی حیدر رضوی صاحب دہلی انڈیا سے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، آپ کی نسلوں میں مودت اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے۔ آئیں مل کر دعا کرتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔